الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسرنا القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.164 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 164 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ ٹاپکس کور اس طرح سے ہیں: ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ الذین روٹ ورڈ الف لام لام زالیہ سے مانے ان لوگوں کو جو، دوز ہو، اذا الف زال الف سے مانے جب، when، اصابتهم سواد واو با سے ہے مانے پہنچتی ہے انہیں، strikes them اور they are afflicted with۔ مصیبت سواد واو با سے مانے کوئی مصیبت، a misfortune اور a calamity۔ قالوا قاف واو لام سے مانے وہ کہتے ہیں، دے سے، انا الف نون نون سے ہے مانے بے شک ہم، indeed we، للہ الف لام ہا سے ہے مانے اللہ کے لیے ہے، belong to اللہ، وَإِنَّا الف نون نون سے ہے مانے اور بے شک ہم، and indeed we، الیہ الف لام یا سے مانے اسی کی طرف، to him راجعون، راجعین عین سے مانے لوٹنے والے ہیں، is our return۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ الذین ان لوگوں کو، اذا اصابتهم مصیبت جب پہنچتی ہے مصیبت، قالوا انا للہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان لوگوں کو جب پہنچتی ہے مصیبت وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ الذین دوز ہو، اذا اصابتهم مصیبت when afflicted with a calamity، قالوا انا للہ سے indeed to Allah we belong، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون and indeed to him is our return۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ those who when afflicted with a calamity they say indeed to Allah we belong and indeed to him is our return۔ کرنٹ آیت پچھلی آیت سے کنٹینیوٹی میں ہے، اس لیے دو آیتوں کو سلسلے سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دیکھیں ان کی کنٹینیوٹی۔ یہ آیت نمبر 155 ہے سورہ بقرہ کی اور یہ آیت نمبر 156 ہے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پر صبر کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان کنٹینیوٹی دیکھیں ساتھ میں۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ یعنی ان لوگوں کو جب پہنچتی ہے مصیبت وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اول تو اس ذہن میں رکھا جائے کہ زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے، یعنی انسان کو پیدا کیا آزمانے کے لیے، اس کی موت تک اس کو آزمائشوں سے گزرتے رہنا پڑتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت کا مقصد ہی آزمائش ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ کون شخص بہتر عمل کرتا ہے۔ اور ہر آزمائش کے لیے صبر کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آزمائش کے وقت جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، اس میں مقابلے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، یعنی آزمائشوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت صبر نہ ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹے رہیں تو مصیبت کے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تب اس کو اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ مصیبتوں کو فیس کر سکتا ہے۔ نیز جس شخص کا عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہے، تب لاکھ نقصان دیکھنے کے باوجود بھی وہ غمزدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی مومن بندہ اس عقیدے میں مضبوط ہے کہ اس کی اپنی شخصیت بھی اللہ ہی کی ہے اور اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں، جتنے اقارب وغیرہ ہیں، سب کے سب اللہ ہی کے ہیں،
تب کسی چیز کے نقصان پر بھی وہ غم زدہ نہیں ہوگا، کم ہمت نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن آزمائشوں کی طویل فہرست دے کر ساتھ میں وہ گر بھی بتا دیا جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف آزمائشوں کی تفصیل ہی نہیں بتائی، قسمیں ہی نہیں بتائی، بلکہ ان کو کیسے فیس کرنا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ انا للہ یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اس کی تفصیل دیکھیں، یہ انسان اللہ کے لیے ہے، یعنی انسان اللہ کا ہے، اللہ کا ایسٹ ہے، یعنی اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، اس کا کریٹر اللہ ہے، اس کا سسٹینر اللہ ہے، اس کا اونر اللہ ہے، اس کی ذات کا مالک، اس کے امور کی تدبیر کا مالک اور اس کی زندگی پر اثر انداز علل و اسباب یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا مالک بھی اللہ ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے ہر اتار چڑھاؤ اور ہر آزمائش کے پیچھے اس مالک اور اس رحیم و کریم کا ہاتھ ہے جو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ زندگی میں ہم جتنی آزمائشیں فیس کرتے ہیں، جتنے نشیب و فراز سے ہم گزرتے ہیں، وہ ہم کو تکلیف کا ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا مقصد ہم کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، ہم پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کو احساس ہو جائے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، تاکہ ہم اگر غلط راستہ اختیار کرتے ہوں تو صحیح راستے پر آ جائیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کرتے رہیں۔ اس طرح سے اللہ اپنے بندے کی روحانی تربیت کرتا ہے اور اس کو ترقی کے منازل طے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مومن کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام اس کی اپنی روحانی تربیت و ارتقاء کا سبب ہیں۔ یہ دونوں جہانوں کی مصلحتیں ان کے پیچھے ہیں، تب یقیناً صبر آ جائے گا۔ یعنی اگر یہ احساس ہو جائے مومن بندے کو کہ آزمائشیں ساری اس کی اپنی بھلائی کے لیے ہیں، تب اس کو صبر آ جائے گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھیں۔ اس نظریے کے تحت صابر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخر کار ہم سب کو اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جہاں نیکیوں کا ثواب ملے گا اور گناہوں پر سزا ملے گی۔ یعنی کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے آزمائش کے طور پر تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ سارے انسان، سارے چرند پرند، ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، اس دنیا سے مٹنے والی اور اللہ کے آگے حاضر ہونے والی ہے۔ رجوع الی اللہ کی دو قسمیں ہیں، یعنی ہر چیز کا فنا ہونا اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا، اور خاص انسان کا اللہ کے ہاں حاضر ہونا۔ دیکھیں، کل من علیہا فان، جتنے روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، یعنی صرف انسان نہیں بلکہ سارے جانور، سارے چرند و پرند، ہر مخلوق اس دنیا سے فنا ہو جائے گی، اور اگر جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں تو حشر کے دن اللہ کے آگے وہ بھی حاضر ہوں گے، اور خاص انسان تو کسی حال اللہ کے پاس لوٹنے کا ہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی انسان کا ڈیسٹینیشن اللہ کی ذات ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسان کی ابتدا اور انتہا اللہ کی ذات ہے، یعنی انسان اس دنیا میں آیا، آنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس تھا، اور پھر یہاں سے جائے گا تو وہ اللہ ہی کے پاس جائے گا، کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور پلٹ کر اللہ ہی کے ہاں جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے بندے کو سکھایا کہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دو اہم باتیں، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اس کی طرف یقیناً لوٹنا ہے، مومن بندے کو صبر عطا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں جو انسان میں صبر پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا وجود اللہ کا ہے اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس صبر سے آئی ہمت سے ہی وہ زندگی کی تمام آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نہ صرف آزمائشوں کی قسمیں بیان کرتے ہیں بلکہ ان میں کامیاب ہونے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ یعنی کئی آزمائشوں کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، اس کے بعد والی آیت یعنی کرنٹ آیت جو انڈر فوکس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو طریقہ بتاتے ہیں، سلیوشن بتاتے ہیں کہ پرابلمز کیسے فیس کرنا ہے۔ سلیوشن یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بلکہ ہماری ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے اطراف سارے انسان اللہ کی ملکیت ہیں، سب کے سب یہاں پر آئے ہیں واپس لوٹنے کے لیے۔ یہ بات انسان کو صبر دے دے گی اور اس قدر ہمت دے دے گی کہ وہ ساری آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔